باقی ہے, اخلاق سب باقی ہے. دین کے لیے, دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت رک گئی تو دین کا پھیلنا بند ہو گیا, دین سکڑ گیا. جہاں کام کر رہے ہیں وہی ہے بس. تو دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت کرنا یہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے, دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. اس کو بہت عرصہ ہوگا چھوٹے ہوئے, اس لیے ہمارے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اتنا کر لیں جیسے صحابہ کے تقاضے تھے. استعداد پیدا کرنے کی اب اس 4 مہینے میں, چلنے میں, سال میں, 7 مہینے میں 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اگر محنت صحیح رخ پر کی تو یہ پیدا ہو جائیں گی. 4 مہینے صحیح لگے, چلنا صحیح لگا, سال 7 مہینے صحیح لگے. ایک تو اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ وہ 6 صفات میرے وجود میں آئے, محنت کرنے والے کے وجود میں آئے 6 صفات. ایمان, نماز, عبادات میں نماز, ذکر عبادت میں نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم اور اخلاص, اور دین کے لیے جان مال بدکا لگانا. یہ 6 صفت کو وجود میں لانا ہے. اس سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اگر یہ 4 مہینہ چلنا, سال 7 مہینہ اصولوں کے ساتھ لگ جائے تو 6 کی 6 صفت. ایک تو یہ ذمہ داری ہے اس محنت سے, اس محنت کو کرتے کرتے اپنے وجود میں ایمان اعلیٰ پیمانے پر آ جائے, عبادات اعلیٰ پیمانے پر آ جائے, اور عبادات میں نماز حقیقی اعلیٰ پیمانے پر آ جائے, اور اللہ والا علم اور اللہ کا دھیان حقیقت کے ساتھ آ جائے, یقین کے ساتھ آ جائے. پھر مسلمان کے حقوق کی ادائیگی اس کے مرتبے کے اعتبار سے, تو غلام سے لے کر ماں باپ تک حقوق کی ادائیگی, اکرام مسلم, اور اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. چاہے میں کچھ بیان کر رہا ہوں, سن رہا ہوں, بیٹھا ہوں, چلنے میں جا رہا ہوں, چاہے اللہ راضی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی نیت بھی ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. اور 6ٹھی چیز کہ ختم نبوت کے صدقے میں برکت سے اس امت کو جو اللہ نے چنا ہے نبی والے کام کے لیے, اس کے لیے جان مال وقت لگانا آ جائے, جان مال وقت لگانا آ جائے. تو دین اپنی زندگی میں آئے محنت کے ذریعے, اور اس محنت کے ذریعے دین کے مٹنے کا غم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد پیدا ہو جائے. آج درد نہیں ہے, ساری بازار بے نمازی, پتہ نہیں, کوئی درد نہیں. دین اللہ یہ دیکھو, ایمان کا سب سے آخری درجہ جو ہے وہ برائی کو برا سمجھنا دل سے. یہی ہے نا آخری درجہ, کہ برائی کو برا سمجھنا. اب آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ اب اپنے گھر سے اور ٹاور تک جو جاتے ہیں دکان کے پر, تو اللہ کا حکم کتنا ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں, اور کتنی برا دل میں برا لگتا ہے. پتہ چل جائے گا اپنے ایمان کا خود ہی. کتنا برا لگتا ہے. تو ایک تو دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو اس محنت کے راستے سے, 6 صفات پیدا ہو اپنے اندر اس محنت کے راستے سے, دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو اس محنت کے راستے سے, اور انسانیت کا امت میں ساری انسانیت ہے. ایک امت اجابت ہے, ایک امت دعوت ہے. جس نے قبول کر لیا اس کلمے کو امت اجابت ہو گئی, اور جس نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہو گئی. لہذا پوری امت کی فکر ہو جائے, پوری انسانیت کی فکر ہو جائے, درد ہو جائے. اس کے لیے ساری دنیا میں جانا, اسی کے لیے جانے کے تقاضا سال 7 مہینے کا.
اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں دیکھو ابھی سب بیٹھے ہوئے نا ابھی کہیں گے بھائی کہ یہ دو چیزیں اپنے اندر 6 صفات پیدا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ذریعے سے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا اور امت کا درد پیدا کرنا، اس کے لیے تقاضے نکلنے کے جب نکلنے کا تقاضا آتا ہے تو پھر شیطان پیچھے سے روکتا ہے کہ ابھی مت نکلنا، بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں نکلنا، بعد میں نکلنا۔ تو ہم دلی دل میں اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے بھی قبول کر لے، اس مجمع کو بھی قبول کر لے۔ مجمع آیا بھائی صرف بیان سننے کے لیے، اگر صرف بیان سننے کے لیے آیا تو شب جمعہ میں نہیں آیا یہ، کہ بیان سن لیں گے بھائی کسی بزرگ کا ہوگا۔ یہ تو وہ غم و فکر آج اس لیے آئے ہم اثر سے اشراق تک کہ وہ غم و فکر ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے، طلب اپنے اندر 6 صفات کی طلب پیدا ہو جائے اور ساری انسانیت سارے مسلمانوں کے اندر یہ 6 صفات پیدا ہو جائیں، اور درد و غم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو تھا وہ درد و غم دین کے مٹنے کا غم یہ پیدا ہو جائے، یہ ہے مطلب شب جمعہ کا۔ اس کے لیے تقاضے چلتے ہیں، اس لیے ہفتہ بھر محنت ہوتی ہے محلے میں کہ شب جمعہ سے جماعتیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہر محلہ اپنے مسجد میں محنت کر کے آتا ہے، ساتھیوں کو تیار کر کے لاتا ہے۔ اصل چیز ہے محنت کا وجود میں آنا۔ پھر سن لو، دین گیا، دین کیسے گیا اور آئے گا کیسے؟ دین نکل گیا پوری دنیا سے، افراد میں رہ گیا، مجموعے میں تو نہیں ہے، افراد میں رہ گیا، مجموعے میں نہیں ہے۔ کوئی مجموعہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ اس کے اندر پورا دین ہے، یہاں تک کہ کوئی محلہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ یہاں پورا دین ہے۔ گھر ہو سکتا ہے، افراد ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محلہ ہے، کراچی کا یہ محلہ ہے اور اس میں پورا دین زندہ ہے، حضور کی ساری زندگی یہ موجود ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ خیر اب آئے گا کیسے، یہ اس کا ہی تقاضا ہے کہ پہلے محنت کا وجود ہوگا، پہلا درجہ محنت کا ہے، پھر دین کا ہے، پہلا درجہ محنت کا، پھر دین کا، پھر کامیابی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے کامیابی کی دے دو، پھر دین پہ چلیں گے، پھر محنت بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ترتیب بنائی نہیں اللہ، اللہ نے پہلا درجہ محنت کا ہی رکھا ہے، پھر دین وجود میں آتا ہے، پھر خلافت الہیہ بھی مل جاتی ہے۔ یعنی خلافت الہیہ کا مطلب کہ کسی ملک کا صدر نہیں، خلافت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات تابع ہو کے چلے گی، ساری کائنات تابع ہو کر چلے گی، یا کتا بھی نہیں بات مانتا۔ اس لیے پہلا درجہ محنت کا اس کو وجود میں لانا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگوں نے نہیں لگائے۔ اس کی فکر بھی تو ہمارے ذمہ ہے کیونکہ امت کا کام ہے، تو محنت زندہ ہو پہلے، اب محنت میں بھی طریقہ حضور والا ہو، یہ 2 چیزیں، محنت بھی زندہ ہو اور اس میں طریقہ بھی محنت میں حضور والا ہو اور زندگی بھی حضور والی ہو، اسی کی ساری محنت ہے، کوشش ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ تو ہر مسلمان کا 4 مہینہ لگ جائے، بالغ ہر مسلمان کا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ دین جان مال وقت کے لگائے بغیر نہیں آیا کرتا،
یہ اللہ نے تجویز کیا ہے، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے ایک دن میں آنن فانن سب کو ہدایت والا بنا دے. جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. لیکن یہ طریقہ کار بھی اللہ ہی نے تجویز کیا ہے، نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، پھر ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو جاری کیا کہ ابھی امت کرے گی نبیوں والا کام. تو کرتی رہی تو پھیلتی رہی، پھلتی رہی، پھولتی رہی، چھوڑا تو یہاں پہنچ گئی کہ ہر طرف سے دھکے. جو امت امام تھی غلام بن گئی. یہ امام تھی، سارے عالم کے امام تھی یہ امت، سارے عالم کی امام تھی، غلام بن گئی. کیوں بن گئی؟ کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی ساری زندگی کی ضرورت کا مقصد بنا لیا. اس لیے درخواست ہے، اب میں بات ختم ہوتی ہے 9 بج گئے، کہ ایک بات تو یہ کہ جو جائے گا جس کے جی میں اللہ پاک ڈالیں گے وہی جائے گا نہ. لیکن یہ بھگدڑ جو ہے نا، بھگدڑ کہ بس بیان تو سن لیا اب چلو، یہ نہیں کرنا. بس یہ درخواست ہے. ایسے ہی بیٹھے رہی ہو، جن کا نام جو نام لکھوائے وہ کھڑے ہو، تو 5 7 10 منٹ اور بات ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کو نماز کی تیاری کا وقت بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب اس مجمع میں درخواست ہے، محنت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے. اس کے لیے ہر مسلمان، بالغ مسلمان کے لیے 4 مہینہ یہاں سے دعوت کے کام کی ابتدا ہوگی. اب اس کے لیے کون تیار ہے وہ کھڑا ہو کے نام لکھواوے، باقی کوئی نہ جاوے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے.